نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والارض مددناها والقینا فیہا رواسیا وانبتنا فیہا من کل شیء موزون۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کی نعمتوں کا بڑا خوبصورت بیان، اور ہم نے زمین کو پھیلایا اور ہم نے اس پر پہاڑ رکھے بیلنس کرنے کے لیے، اور اس میں ہر شے موضوع بنائی ہے، فیزیبل۔ زمین جتنے فاصلے پر ہے نا سورج سے فیزیبل ہے، ذرا قریب ہو بھٹی بن جائے ختم، ذرا دور ہو برف کی طرح پہلے جمے پھر ختم پگھل کر۔ اللہ اکبر۔ آکسیجن کی مقدار اللہ تعالیٰ نے بہت مناسب رکھی، کشش ثقل گریوٹی کی فورس مناسب رکھی، زیادہ ہوتی ہے ہم دھس جاتے زمین کے اندر، اور جتنا اس زمین کے اوپر انسان کی زندگی کے لیے فیوریبل حالات ہیں اور کسی پلانٹ پر نہیں، اسی لیے اگر کہیں اوپر جانا پڑتا ہے تو کتنے جتن کرنا پڑتے ہیں بڑی بڑی شٹلز کو لے جانے کے لیے۔ اس زمین کو اللہ نے بڑا موضوع بنایا بندوں کے لیے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے تمہارے لیے اس میں سامان معیشت بنائے، وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور اس کے لیے بھی جسے تم رزق دینے والے نہیں۔ اس کائنات میں ایسی ایسی مخلوقات کے تمہیں تصور بھی نہیں اس کا، اور ان سب کو عطا کرنے والا کون؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور کوئی شے نہیں جس کے ہمارے پاس خزانے نہ ہو۔ دل کے کانوں سے سنیے گا، دل کے کانوں سے سنیے گا۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور کوئی شے نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، اور ہم تو ایک مناسب اندازے سے ہی اتارتے ہیں۔ خزانے ہی خزانے رب کے پاس، جیسی ضروریات اللہ تعالیٰ اسی طور پر عطا کر رہا ہے۔ ہاں، ظالمانہ نظام کے رکھوالے ظلم کر کے اگر لوگوں سے لوٹ مار کر کے ان کو بھوک پر مجبور کر رہے ہیں تو ظالموں کا نظام بدلنے کی جد و جہد کرنا یہ پیغمبروں کی ذمہ داری بھی تھی، یہ آج ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ ورنہ اللہ کے خزانے، دل کے کانوں سے ایک حدیث سنیے گا، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، صحیح مسلم شریف کی روایت، اور آج ہم مشکلات میں سنیے دل کے کانوں سے۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو، تمہارے سارے کے سارے انسان، تمہارے سارے کے سارے جنات، شروع سے لے کر آخر تک تمام کے تمام ایک چٹیل میدان میں کھڑے ہوں، سب کے سب مجھے پکاریں، سب کے سب پکاریں، یہ عرب، ہاں عرب انسان اور جنات سب کے سب پکاریں شروع سے لے کے آخر تک، اور میں ہر ایک کو اس کے مانگنے اور سوال کے مطابق سب کچھ بھی عطا کر دوں۔ میرے خزانے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، بس ایک سوئی سمندر میں ڈال کر دیکھو کیا قطرے کچھ لگ کر آئے، اتنا کچھ معاملہ ہوا تو ہوا۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہے، اس کی عطا میں کوئی کمی نہیں، اللہ اکبر، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ وما ننزلہ الا بقدر معلوم، اور ہم تو نہیں اتارتے مگر ایک مناسب معین اندازے کے مطابق۔ وارسلنا الرياح لواقح، اور ہم نے ہوائیں بھیجی مراد پانی سے بھری ہوئی۔ فانزلنا من السماء ماء فاسقیناکم، پھر ہم نے آسمان سے بارش برسائی، پھر ہم نے وہ پانی تمہیں پلایا۔ وما انتم لہ بخازنین، اور تم اس کے خزانے جمع کرنے والے نہیں۔ واٹر سائیکل اللہ کی بہت بڑی قدرت کی نشانی ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور بے شک ہم ہی زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہم ہی وارث ہوں گے۔ سب کو بالآخر چلے جانا ہے، زمین و آسمان کا وارث اللہ، اور سب کو جا کر اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور یقیناً ہمیں معلوم ہے تم میں سے آگے بڑھ جانے والے، اور ہمیں معلوم ہے تم میں سے وہ جو پیچھے رہ جانے والے ہیں۔ کون آخرت کو ترجیح دیتا ہے، کون دنیا کو ترجیح دیتا ہے، کون خیر میں آگے بڑھ رہا ہے اور کون بدی میں آگے بڑھ رہا ہے، کون خیر میں پیچھے رہ گیا، کون بدی میں پیچھے، سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم ہے، آگے بڑھنے والے بھی اور پیچھے رہ جانے والے بھی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور بے شک آپ کا رب انہیں روز قیامت جمع فرمائے گا۔ انہ حکیم علیم، بے شک وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوب حکمت والا، علم رکھنے والا ہے۔ اب آگے تیسری مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ آ رہا ہے، اور ان کی تخلیق کے حوالے سے کچھ بڑے پیارے پہلو ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اور یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا ایک کھنکھناتے ہوئے سیاہ سڑے ہوئے گارے سے۔ قرآن حکیم میں مختلف انداز اختیار کیے گئے، تراب کہا خشک مٹی کو، تین کہا بھیگی ہوئی مٹی کو، ہمئی مسنون یہاں پر آیا گوندی ہوئی مٹی کو، اور سلسال جس میں سے ذرا وہ سخت ہو جائے بجنے کی آواز آ جائے۔ تو یہ مختلف کیفیات ہیں جو قرآن حکیم نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے تعلق سے بیان فرمایا۔ والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، اور جنات کو اس سے پہلے ہم نے بے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا۔ انسان مٹی سے اور جنات آگ سے بنائے گئے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ بے شک میں انسان کو بنانے والا ہوں ایک کھنکھناتے ہوئے سیاہ سڑے ہوئے گارے سے۔
یہ انسانی تخلیق کا ذکر آ رہا ہے. اس کا اگلا مرحلہ وہ آپ کے سامنے ضرور ہم رکھیں گے انشاءاللہ. البتہ ملاقات ہوتی ہے ایک سورہ ہجر کی آیت نمبر 29 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. پھر جب اے میرے فرشتوں اس سے میں درست کر لوں آدم علیہ السلام کا خاکی وجود اس کا بیان، پس جب میں اسے درست کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر جانا. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون. پس سجدہ کیے تمام کے تمام سب کے سب فرشتوں نے الا ابلیس سوائے ابلیس کے. ابا ان یکون مع الساجدین. اس نے انکار کیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو. قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین. اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہوا. قال لم اکن لاسجد لبشر. اس نے کہا کہ میں ایسا نہیں کہ سجدہ کروں انسان کو. خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون. کہ جس کو اے اللہ تو نے کھنکھناتے ہوئے سیاہ سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا. قال فاخرج منها فانک رجیم. اللہ نے فرمایا کہ یہاں سے نکل جا، بے شک تو مردود ہے. وان علیک اللعنۃ الی یوم الدین. اور بے شک تجھ پر اس بدلے کے دن تک کے لیے لعنت ہے. قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون. اس نے کہا کہ اے میرے رب مجھے اس دن تک مہلت دے دے جس دن مردوں کو اٹھایا جائے گا، دوبارہ لوگوں کو زندہ کیا جائے گا.